بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز بیگ، اور آج میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سید ابرار حسین شاہ صاحب کے پاس۔ ابرار شاہ صاحب گزشتہ 2 دن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی ہے۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کی، پہلی پارٹی ان کی کون سی تھی، اور کیا ان کو اپنی پہلی پارٹی سے کچھ تحفظات تھے، یا یہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی ہے۔ اس کے حوالے سے ان کے جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ان کے پارٹی ورکرز ہیں پہلی پارٹی کے، کیا وہ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اچھا سر، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے، اور اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ کیا ایسی بات تھی کہ آپ کو صرف پی ٹی آئی جوائن کی، اور کوئی پارٹی کیوں نہیں جوائن کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ امتیاز بیگ صاحب، تسی تشریف لے کے آئے ہو۔ انشاءاللہ میں جو کچھ بھی تھانوں اج بیان کراں گا وہ انشاءاللہ حقیقت تے مبنی ہوئے گا۔ میرا تعلق پاکستان عوامی تحریک نال سی۔ بیسیکلی تے میں منہاج القرآن دے لائف ممبر ہاں، اور منہاج القرآن دے وچ آئے ساں۔ منہاج القرآن دا ایک سیاسی ونگ سی پاکستان عوامی تحریک۔ ڈاکٹر صاحب دی قیادت وچ اسیں ہر سطح تے منہاج القرآن دے ہر سطح تے کام کیتا ہوئے عوام دی خدمت واسطے ہی ہر سطح تے اسیں کام کر رہے سن، لیکن موجودہ وقت وچ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سیاست تو انہوں نے کہا کہ اسی موجودہ جو سیاسی سسٹم ہے اس وچ رہ کے اسی پاکستان عوامی تحریک دے پلیٹ فارم تے کام نہیں کر سکاں گے۔ اس واسطے جس وقت ساڈے قائد نے اس طرح کہا کہ اسی سیاست بڑی سطح تے نہیں کرنی، اس وجہ تو مینوں پاکستان دے وچ یہ نظر آ رہا سی کہ اگر عوام دی کوئی خدمت کرنی ہے یا انہاں دے نال مسائل دا حل دا کوئی سلوشن نکالنا ہے تو کوئی مینوں سیاسی پلیٹ فارم جڑا وہ اس تے جانا پوے گا۔ موجودہ جڑی پاکستان دی سیاست ہے وہ جس طرح اسانوں اپنے قائد نے اچھی تربیت کیتی ہے، اساں ہمیشہ عوام دی خدمت بے لوث اور اپنی مدد آپ دے تحت ہر سطح تے کیتی ہے، اسی طرح ہی اسانوں جو موجودہ سیاسی پارٹیاں انہاں دے وچ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جیسے جس طرح وہ دیانتدار بھی ایک اچھے لیڈر ہیں اور دامن بھی انہوں دا صاف ہے، کوئی کرپشن نہیں انہوں تے۔ مینوں یہ نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایک ایسی جماعت ہے جہدے نال میں اس دے وچ شامل ہو کے تے عوام دی کوئی بہتر خدمت کر سکساں۔ عوام دی حمایت مینوں زیادہ مل سی، اگر مینوں عوام دی حمایت ملی، سیاسی طاقت مینوں ملے گی تو انشاءاللہ میں عوام دے مسائل حل کرنے واسطے بہتر طریقے نال کام کر ساں۔ اس واسطے میں پاکستان تحریک انصاف کی جوائن کیتا ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میں ذاتی طور پر اس چیز کا گواہ ہوں کہ آپ ویلفیئر کے کاموں میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی کسی کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تو فرسٹ پرائرٹی میں آپ اس کے کام کرنے کا سوچتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی فون کرنا ہو، جہاں کہیں بھی جاننا ہو، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آگے جو مستقبل ہے پاکستان تحریک انصاف کا آپ کی یونین کونسل کے حوالے سے، کیا جو اگلے جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پارٹی ٹکٹ دے گی اور آپ الیکشن لڑیں گے اس کا؟ سر جہاں تک تعلق ہے جی پارٹی کا ٹکٹ دینے کا یا یونین کونسل کے چیئرمین کا، سید ابرار حسین شاہ میرا نام ہے۔ ہم نے ہمیشہ جو خدمت کی ہے نا عوام کی، وہ بے لوث کی ہے۔ ہماری جو سیاست ہے وہ سیاست برائے خدمت ہے، سیاست برائے اقتدار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے، اس سسٹم میں رہنا ہے، اس ملک کا جو نظام ہے اس کے تحت اگر آپ کو کوئی سیاسی قوت ملے گی، آپ کو اختیار ملے گا تو آپ ذرا بہتر آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں جو اسپیکٹ کر رہا ہوں اس کے حوالے سے یعنی مجھے کوئی ضرورت تو نہیں ہے اس لیے کہ میں لازمی کسی سیٹ پہ ہی ہوں تو میں عوام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ تو ہمارا جو خاندان ہے سادات کا، ہماری تو وراثت ہے کہ عوام کی خدمت کرنی، مخلوق خدا کے لیے ہم نے ہر وقت ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
تو یہ تو یعنی جو ہمارے ملک میں تو یہی نظر آتا ہے کہ جو بھی بندہ اس طرح کا کام کرے اس کو جو سیاسی ہمارا جو کلچر ہے اسی حوالے سے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست میں شاید اقتدار کے لیے یا چیئرمینی کے لیے یہی آئے ہیں. لیکن ہمارے دل میں اس طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے. پہلے بھی ہم بے لوث عوام کی خدمت کرتے ہیں, آئندہ بھی ہمارا جو مین مقصد ہے وہ خدمت کرنا ہی ہے. لیکن اگر انہوں نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے علاقے, ہمارا علاقہ جو ہے 3 4 5 یونین کونسلیں جو ہیں وہاں پہ ہمیشہ ہی یہ مسئلہ رہا ہے کہ ایم این اے, ایم پی اے اور تحصیل لیول تک بھی کوئی بندہ ہے تو وہ شہر سے ہی ہمیشہ ہوتا ہے. تو میری پچھلے 10 سال سے میں خود دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے نا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو الیکشن یہ کنٹیسٹ کرے اور اس کو عوام کا بھی ساتھ ہو اور وہ سیٹ لے کے لوگوں کے ادھر ان 4 5 یونین کونسلیں کو جو مسائل حل کرے. تو میری یہ کوشش ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف سے میرا یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں مطالبہ بھی ہوگا کہ آپ ضرور کوشش کریں کہ ان 6 7 یونین کونسلوں کے جو معاملات ہیں, جو لوگوں کے مسائل ہیں, تاکہ کسی ایسی آدمی کو ادھر ذمہ داری دی جائے. یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ لازمی مجھے دی جائے. جو بھی کوئی بندہ ریزنیبل ہو, جو بھی بندہ اس کو مینج کر سکتا ہو, اس کو ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی ذمہ داری ضرور ملے تاکہ ان 5 6 یونین کونسلوں کے جو مسائل ہیں وہ کوئی بندہ سن بھی سکے اور ان کو آسانی سے حل بھی کر سکے. دیکھیں شاہ صاحب, کچھ عرصہ پہلے یہ نالا گہن سے اگر آپ سنگوہی چوٹالہ کی طرف جائیں تو ایک تحریک اٹھی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ جو نالا گہن سے اس طرف علاقے ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ جوں کہ تو ہی ہیں, ان کا حل کے لیے کوشش کی جائے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا آپ وہ جو تحریک اٹھی تھی وہ جو ابھی دب گئی ہے اس کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا کوئی ایسی تحریک میں آپ تحرک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نالا گہن سے جو اس طرف لوگ ہیں ان سے کوئی جو ہے وہ عوامی نمائندہ ایم پی اے کے لیے یا ایم این اے کے لیے لیا جائے؟ سر میں بالکل اس حوالے سے مکمل آپ کو اس کی آگاہی دیتا ہوں. یہ 1987 کا میں یہ ایک تنظیم بنی تھی, تنظیم نوجوانان ملت. یہ بھی اعزاز اللہ کے فضل سے ہی طور سے ہی سید ابرار حسین شاہ, میں بھی اس میں ایک کارکن کی حیثیت سے اس وقت شامل ہوا تھا. ہمارے گاؤں کے پروفیسر زاہد صاحب ہیں, انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس تنظیم کا آغاز ہوا تھا اور یہ تنظیم اتنی کامیاب ہوئی کہ یہ پھر ہم نے یہ نالا گہن کا پل والا معاملہ جو ہے میرے بعد, میں تو پھر کچھ ٹائم کے بعد باہر چلا گیا تھا, لیکن ہمارے علاقے کے جتنے بھی یا ہمارے گاؤں کے جتنے بھی اچھے تنظیموں کے لوگ ہیں ان سب نے یہ مل کے اس تنظیم کو اتنا اچھے طریقے سے چلایا تھا کہ وہ مطالبہ ہمارا حل ہو گیا تھا. اس تنظیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ ختم نہیں ہوئی تنظیم, وہ آج تک بھی ہے. اس کی دیکھیں اس تنظیم کو بنے ہوئے بھی ابھی آج کل تقریباً میرے خیال میں وہ 35 سال ہو چکے ہیں, وہ ہے ابھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے سیاسی حوالے سے جو ہے ہم کسی اچھی پارٹی اس سے پہلے جو کسی نے شاید مطالبہ ہی نہیں اٹھایا, میں تو پچھلے 10 سال سے جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے سے بھی کسی نہ کسی کو ایم این اے, ایم پی اے, میں پچھلا الیکشن 2018 میں ایم این اے این 67 کا بھی امیدوار تھا, پی پی 26 کا بھی امیدوار تھا. تو جو اس وقت میں نے فواد صاحب کو سپورٹ کیا تو انہوں نے کامیابی حاصل کی. میں بھی بالکل ان سے یہ درخواست کروں گا کہ کم از کم ہمیں اس علاقے سے اگر ایم پی اے نہیں ہو سکتا تو کم از کم تحصیل لیول تک کا کوئی بندہ ہمارے علاقے کا ہو جو ہمارے علاقے کے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. کیوں کہ اگر ایک ایم این اے ایم پی اے شہر سے ہو اور ایک پی ڈی ہان سے ہو تو یہ ٹریول جو ہے بہت زیادہ ہے, تو لوگ اس طرح نہ جا کے اپنے مسائل سنا سکتے ہیں, نہ ان کو بار بار جا کے ان کو حل کروا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے معاملات سنے اور ان کا حل نکالے. اچھا, آج کل آپ کے علاقے میں یا آگے چلے جائیں تو وہ بلوں کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے, عوام میں کوئی بل جلا رہے ہیں, تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کسی بھی حکومت کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ سڑکوں کا اگر حال دیکھا جائے تو سڑک سفر کرنا نہایت ہی مشکل ہے.
کیچڑ سے بھری ہوئی ہیں سڑکیں، پانی سے بھری ہوئی ہیں. کیا آپ جو تحریک انصاف جوائن کی ہے تو آپ نے اپنی ضلعی قیادت کو یا چودھری فواد صاحب کو ان مسائل کے بارے میں ان کو آگاہ کیا ہے؟ اگر آگاہ کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ سر اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے فواد صاحب کی وہ کم ہوگی. فواد صاحب نے جب وہ حکومت میں آئے پچھلے 30-35 سال کا یہ جو مسائل تھے ہماری سڑکوں کے علاقے کے وہ موجود تھے، جوں کہ توں تھے. فواد صاحب نے 3 سال میں ہمیشہ ہماری بات سنی ہے. یہ بڑی روڈ کے لیے جو 16 ارب کا میگا پروجیکٹ انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ آپ نے پورے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ بولا ہے کہ سب سے زیادہ چھوٹا ضلع تھا، اس کے باوجود فواد صاحب نے اپنے حلقے کے لیے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لیے ہیں. نہر کا پروجیکٹ انہوں نے لیا ہے، اس مین سڑک کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی فواد صاحب نے پوری کوشش سے لیا ہے. اور یہ گریڈ اسٹیشن کا بھی جو بجلی کا معاملہ تھا، وولٹیج کا مسئلہ تھا ہمارے علاقے کے لیے، یہ بھی فواد صاحب کی کافی. یہ گریڈ اسٹیشن والا تو مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا نا، یہ فواد صاحب نے کے دور میں مکمل ضرور ہوا ہے لیکن پروجیکٹ یہ مسلم لیگ نون کا تھا. سر یہ پروجیکٹ بالکل جو بھی حکومت ہوتی ہے اسی میں پروجیکٹس کا اعلان بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کو پایا تکمیل کے لیے جو 3 سالہ دور فواد صاحب کا گزرا نا، صحیح پروسیس سے کام جو ہے وہ ان 3 سالوں میں ہی فواد صاحب نے ہی ان کو دیکھ بھال کر کے ان کو کہہ کے پریشر لگا کے انہوں نے ہی گریڈ اسٹیشن کا کام مکمل کروایا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ NA61 میں یا PP 26 میں سید ابرار حسین شاہ صاحب جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ سر میں تو NA61 کے لیے تو میں نہیں کہوں گا، فواد صاحب سے بہتر کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک تعلق ہے PP 26 کا، میں بالکل PP 26 کے لیے اپلائی کروں گا. اگر پارٹی نے مجھے اس پوزیشن پہ سمجھا تو میں انشاءاللہ PP 26 کا امیدوار بنوں گا انشاءاللہ. اور میں اپنے علاقے کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. میری پوری کوشش ہے کہ میں عوام کی خدمت کے لیے یہ سیاست میں یہ داخل ہوا ہوں. جہاں تک تعلق ہے ہمارے علاقے کی عوام سمجھتی ہے کہ میں نے ہمیشہ بغیر سیاست کے بھی ہمیشہ جہاں تک جو میری استطاعت ہے اس کے تک میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ فورم ہے، کیا آپ نے پاکستان عوامی تحریک تو چھوڑ دی ہے، منہاج القرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں سر یہ ہو نہیں سکتا. منہاج القرآن تو جو ہماری جماعت ہے ہم نے اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ تو ہماری قیامت تک کی جماعت ہے. وہ قیامت کے بعد بھی ہم اس کا جو ہے ہم مشن مصطفی انقلاب کے لیے اس میں شامل ہوئے تھے. ابھی ہمارا جو مصطفی معاشرہ ہے نا، اس کے لیے ہم ہر وقت دن رات اس میں رول ادا کریں گے اور انشاءاللہ میرا منہاج القرآن کے ساتھ قیامت تک انشاءاللہ ساتھ رہے گا. سر آخری سوال یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ نے PTI جوائن کی ہے تو آپ نے منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے جو آپ کے قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو بھی دعوت دی تھی طور میں اپنی اس پروگرام کے حوالے سے. کیا میرے معلومات کے مطابق تو کوئی بھی جو ہے وہ پروگرام میں آپ کے میں شامل نہیں ہوا، تو اس بارے میں کوئی ناراضی آپ کی یا دعوت دی تھی نہیں دی تھی، کیا کہتے ہیں؟ سر میں نے بالکل جی ان کو اعتماد میں لیا تھا. جہاں تک تعلق ہے جی پاکستان عوامی تحریک تو ختم نہیں ہوئی نہ منہاج القرآن کو ہم PTI میں ضم کر رہے ہیں، نہ اس طرح کا کوئی مقصد ہے. مسئلہ تو دراصل میں یہ کہ یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے. تو ذاتی حیثیت سے میں نے ان کو آگاہ کیا اپنے یونین کونسل کی لیول تک بھی، اپنے ڈسٹرکٹ لیول تک بھی، بلکہ میں نے اپنے مرکز تک بھی سب کو اعتماد میں لیا. ان کو بتایا میں نے کہ میری اس وقت جو ہے میں نے اگر MNA MPA کا الیکشن لڑنا ہے تو میں اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں سیاسی طور پہ جب قائد محترم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں سیاست میں اس موجودہ جو سیاست ہے اس میں حصہ نہیں لوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے علاقے میں ضرورت ہے، میں عوام کی کوئی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اپنی ذات تک، تو میں نے ان سے بحیثیت اپنے گاؤں کے علاقے کے ان کو دعوت دی تھی. ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے آئے بھی ہیں، کچھ کوئی ناراضگی نہیں ہے ہماری. انشاءاللہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک پاکستانی شہری ہیں ہم. ووٹ تو پہلے بھی ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا، لیکن اکثریت ہم نے ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیا ہے. تو باقی جماعتوں سے تو یہ جو نون لیگ ہے جو ظالم اور قاتل جماعت ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کو کیا مخالف ہوگا یا جو اس کو ہرائے گا یا جو اس کو ٹف ٹائم دے گا، ہم لازمی ان کے ساتھ ہوں گے
اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی ایسی جماعت ہے جس کو انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ذاتی حیثیت سے ضرور کھڑے ہوں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت جو ہے وہ کب سے دی جا رہی تھی اور اس میں مین کردار کس کا ہے؟ سر جہاں تک تعلق ہے جی ہمیں دعوت کس نے دی, ہم تو 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے سپورٹ کیا, اس کے بعد ہمیشہ ہی جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں چودھری فراز صاحب, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, اور میں نے جب بھی ان کو اپنے عوام کے مسائل کے لیے ان کو کال کی ہے, انہوں نے ہمیشہ میری بات سنی ہے اور میرے جہاں تک ہو سکے انہوں نے مطالبات کو مانا ہے. ہماری جو مین روڈ کا جو مسئلہ تھا یہ بھی میں نے ان کی وساطت سے ہی فواد صاحب سے رابطہ کیا تھا, اور جو باقی بھی جو مسائل ہوتے ہیں میں انہیں سے ڈسکس کرتا ہوں. خصوصی جو مجھے دعوت دی گئی ہے اور کتنے تقریباً پچھلے 1 سال سے جب سے میں پکا پاکستان میں موجود ہوں, چودھری فراز صاحب ہمیشہ ہی مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ جہاں تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر مشکل وقت میں بھی اور ساتھ دیتے ہیں, اور مسائل میں آپ جو ہے ہمارے عوام کے حل کرانے میں مدد کرتے ہیں, تو آپ کیوں نہ پارٹی بھی ہماری جوائن کریں. تو فواد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی اور فراز صاحب کی بھی, آج شہباز صاحب بھی اور چودھری فوق صاحب بھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر اصرار کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ مشاورت کروں گا اپنے حلقہ احباب سے, اپنی برادری سے, اپنے مریدین سے, اپنے تحریک کے دوستوں سے. تو سب سے میں نے جب میں مشاورت کی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہی مجھے دعوت دی. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میرے ڈیرے پہ آئیں, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خالی نہیں بھیجوں گا. اور میں نے چودھری فراز صاحب کی کاوشوں سے اور چودھری غلام احمد زمور صاحب جو صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ آخری ملاقات میں وہ بھی میرے ساتھ موجود تھے جس دن ہماری یہ بات طے ہوئی کہ ٹھیک ہے میں شمولیت کا اعلان کروں گا. تو میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے چودھری فراز صاحب کو دیتا ہوں. وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور ضلع میں وہ بہت تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو غالباً پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان جیلم آئے تھے, اس جلسے کے بعد کافی اختلافات کو پارٹی کے اندر بھی رہے ہیں اور گروپنگ کی شکل اختیار کر گئے ہیں. تو آپ کے تو ساروں کے ساتھ تعلقات ہیں, تو آپ کیا کوئی کردار ادا کرنا چاہیں گے ان کو ملانے کے لیے؟ جی بالکل, میرے اچھے تعلقات ہیں جی. پوری جو تحریک انصاف ہے ان کے جتنے بھی احباب ہیں, دیکھیں جی ہم سیاسی بندے ہیں تو صاف ظاہر ہے میرا ایک پاکستان عوامی تحریک سے تعلق تھا. وہ جو پچھلے سابقہ جو صدور ہیں چودھری زاہد اختر صاحب, ملک نعیم عالم صاحب اور بنٹی صاحب جو ہیں ندیم افضل بنٹی صاحب, ان سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں. مجھے امید ہے میں جب اپنی پارٹی میں تھا اس وقت تو شاید میں اتنا رول ادا نہیں کر سکتا تھا. اب اگر میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا ہوں تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ سب جتنے بھی ہیں سارے ہم مل کے جو تحریک انصاف کو مضبوط کریں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تحریک انصاف ضلع جہلم میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے کامیاب ہوگی. اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ ساری سیٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کو ملیں گی. میں انشاءاللہ ان سب سے ملاقات بھی کروں گا اور سب کو انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے مل کے, وہ ویسے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ساری قیادت مل کے اسٹرگل کرے اور یہ کامیابی حاصل کرے. جی بالکل, یہ تھے سید ابرار حسین شاہ صاحب جن کی باتیں آپ نے سنی. اور سید ابرار حسین شاہ صاحب جو ہے وہ معروف کاروباری شخصیت ہے جیلم کی. اس کا والے سے سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا, اور یہ سیاست سے کافی گہری دلچسپی بھی رکھتے ہیں, اور ان کا عزم ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ کر عوام کی بہتر خدمت کریں گے. اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.